عائشہ گلالئی جو گندے گندے میسیجز پڑھتی رہیں، گندے گندے، گندے گندے غلیظ گھٹیا میسیجز، گندے گندے 4 برس تک گندے گندے میسیجز پڑھتی رہیں، تو میں نے پہلے تو ان کے اس عمل پر ایک ٹویٹ کیا تھا آج، چلہ کہانی. ذرا پہلے آپ کو میں وہ ٹویٹ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد، بلکہ میں بعد میں دکھاتا ہوں ٹویٹ آپ کو. پہلے میں آپ کو ذرا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو برٹش گزٹ ہے جس کو برٹش گزٹر کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لہٰذا میں تیسری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، برٹش گزٹر میں لکھا ہوا ہے اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسکرین پر آ رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، میں بھی آج دیکھ لیتا ہوں کہ برٹشرز کیا کہتے تھے گلالئی قبیلے کے بارے میں. ذرا دیکھتے ہیں، یہ اس پر اسکرین پر آ رہا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ کیا آ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ گلالئی قبیلے کی صفات و عادات، ترجمہ ہے 1927 میں شائع شدہ برٹش گزٹر میں گلالئی قبیلے کی صفات و عادات پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ روشنی یہ ہے کہ گلالئی وزیر پٹھان نامی قبیلے کی ایک شاخ ہے، اور گلالئی پٹھان، یعنی یہ گلالئی قبیلے کی بات ہو رہی ہے، پٹھانوں کی بات ہو رہی ہے. پٹھانوں کا تو سب سے بڑا ترجمان میں ہوں اس وقت، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں. تو پٹھان، یہ جو گلالئی پٹھان ہے، یہ دھوکے بازی اور مکاری کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں، اور سامان کے فروخت کے وقت تاجروں کو دھوکہ دینے، لوٹنے اور مال چوری کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. برٹش گزٹر ہے، اور برٹش گزٹر نے جو بات 90 برس قبل لکھی تھی وہ آج 2017 میں حرف بحرف درست ثابت ہو گئی ہے، اور عائشہ گلالئی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انگریزوں کا مشاہدہ گلالئی قبیلے کے متعلق بالکل درست تھا. اب 4 برس تک یہ پریشان رہیں، ان کو گندے گندے میسیجز آتے رہے، اور اس پر میں بعد میں آ جاتا ہوں. پہلے عائشہ گلالئی سے پہلے میں ذرا نونیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اے میرے پیارے نونیوں، چمبا ہاؤس یاد ہے آپ کو؟ چمبا ہاؤس میں ایک چودھری نے مسلم لیگ نون کی کارکن سامعہ کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور ان کا، میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کے ساتھ جبری زیادتی کی گئی تھی. بہت احتیاط سے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لکھا ہوا آ رہا ہے PMLN کی جو ورکر ہیں سامعہ، ان کے ساتھ جبری زیادتی چمبا ہاؤس میں کی گئی تھی. کیا پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ چمبا ہاؤس میں پراسرار حالت میں سامعہ خان کی جو برہنہ ناش ملی تھی، جس چودھری نے اپنے ہرکاروں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جبری زیادتی کی تھی، کیا وہ لوگ پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے. نہیں پکڑے گئے کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، وہ نہیں پکڑے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک عائشہ گلالئی کو تو آپ اسکرین پر لے آئے. پوری دنیا خاقان اعظم کی حلف برداری پہ لگی ہوئی تھی، لیکن نیلا پیلا اور جنگ گروپ وہ گلالئی پہ لگا ہوا تھا، اور کئی رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے. ایک تو صاحب ان میں سے وہ ہیں جو فوج کے حوالے سے اپنے ذہن میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں جو نریندر مودی کے ہیں. یعنی اگر مودی کی شکل ہٹا کے ان کی شکل لگا دی جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. ان رپورٹر کا نام وقت آنے پر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بار بار اس پریس کانفرنس پر توجہ دے رہے تھے اور غور یہ کر رہے تھے کہ جو اسکرپٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا. پریس کانفرنس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر بھی ہوا، اسلامک اسٹڈیز کا ذکر بھی ہوا، PhD کی بات بھی ہوئی، پختون کلچر کا بھی ذکر ہوا، عمران خان کے گندے میسیجز کا بھی ذکر ہوا. بہت ساری باتیں پریس کانفرنس میں کی گئی. لیکن یہ تو عائشہ گلالئی تھی. ایک عائشہ ہے، جی ناظرین محترم، ایک عائشہ ہے، اور وہ عائشہ ایسی ہیں کہ جنہیں کسی نے گندے میسج نہیں کیے بلکہ باقاعدہ نکاح کیا. ناظرین محترم، نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد
وہ نکاح نامے سے ہی مکر گیا. وہ تخت لاہور کا شہزادہ ہے. وہ بہت پیارا شہزادہ ہے اور وہ ایسا شہزادہ ہے جس نے خاقان اعظم کو ووٹ ہی نہیں ڈالا. لیکن وہ خاقان اعظم کو ووٹ کیسے ڈالتا؟ کیونکہ وہ تو جس کا فرزند ہے وہ خود بہت بڑے رنگیلے ہیں ماشاءاللہ. ان کا کیا کام، وہ تو اتنے بڑے رنگیلے ہیں، ان کی تو رنگین مزاجیاں اور ان کی رنگینی کی داستانیں تو زبان زد عام ہیں. تو وہ اسی تخت لاہور کا ایک شہزادہ ہے اور اس شہزادے نے ایک شہزادی سے نکاح کیا، قسمیں کھائیں، وعدے کیے اور اس کے بعد وہ شہزادی کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا. اس شہزادی کا نام عائشہ تھا اور وہ شہزادی بہت جلد آئینی درخواست لے کر جا رہی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن ایکسکلوسیولی وہ شہزادی ایسے نہیں چلے گا میں آنے والی ہے اور اپنی رومانوی داستان وہ یہاں پر سنائے گی کہ کیسے شہزادے نے اس کو دھوکہ دیا. اس نے تو سچ سمجھا تھا، اس نے تو اس لیے سچ سمجھا تھا کیونکہ خاندان بہت شریف ہے، خاندان بہت شریف ہے، تو شریفوں کی بات پر شرافت سے عمل کرنا پڑتا ہے. خاندان بہت شریف تھا تو اس نے شرافت کے ہاتھوں مجبور ہو کر شریفوں پہ بھروسہ کر لیا. لیکن نکاح نامے کے بعد کوئی مکر گیا. اب ظاہر ہے کہ کون مکر گیا نکاح نامے کے بعد، کس نے نکاح کیا اور کون نکاح کر کے عائشہ سے مکر گیا، اس عائشہ کو بہت جلد آپ ایسے نہیں چلے گا میں 1 on 1 دیکھیں گے اور وہ رومانوی داستان میں آپ کو ضرور سناؤں گا. لیکن آج میں آپ کو ایک بہت مزیدار آج کا پروگرام، میں اس لیے کوشش کے باوجود، جو میرا آپ کو پتہ انداز نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی انداز میں رہوں، یعنی ہنستا مسکراتا رہوں. لیکن آج میرا پورا پروگرام، پورا شو، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد میں بس یہ دیکھتا رہا کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے. یعنی آپ مجھے مارگریٹ تھیچر کا، جو کہ آئرن لیڈی تھی، برطانیہ کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، ان کے مجھے الفاظ یاد آ رہے تھے. مارگریٹ تھیچر کہا کرتی تھی کہ جب کسی انسان کے پاس کسی دوسرے انسان کو گرانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی ذات پر حملے شروع کر دیتا ہے اور اس کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں نہ پی ٹی آئی کا رکن ہوں، نہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے. عمران خان صاحب میرے دوست ہیں اور ذاتی دوست ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں اور ہمارے جھگڑے بھی بہت ہو چکے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. اور پی ٹی آئی نے میری والدہ کے حوالے سے جو مہم چلائی تھی وہ آج بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، میرے ان سے پرسنل جھگڑے کچھ اور باتوں پہ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں، آپ کا اسٹیپ غلط ہے. وہ میرے دوست ہیں، لیکن میں کوئی عمران خان سے دوستی یہاں نبھانے کے لیے، یہاں پہ دوست میرے اور بھی ہیں جن سے میں دوستی نبھا سکتا ہوں. نواز شریف صاحب بھی میرے دوست تھے ایک زمانے میں، اس لحاظ سے کہ میرے بڑے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلم لیگ میں آ جاؤ، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہا تھا. لیکن میں آپ کو ابھی ایک ایسی چیز اور ایک ایسا منظر دکھانے والا ہوں. ناظرین محترم، یہ تو گندے میسیجز تھے، گندے، اور پتہ نہیں کون سے گندے تھے، ہم نے دیکھے ہی نہیں کیسے گندے تھے. کم از کم اتنے گندے اگر تھے تو وہ ہمیں دیتے تو ہم فکسٹ والے کو دے دیتے ہیں، اس پہ بھی ڈھکن لگا دیتا کم از کم، ایسے گندے اگر تھے. لیکن وہ کون سے گندے میسیج تھے ہم دیکھ نہیں سکے. یہ ہمیں گلال علی نے محروم رکھا، ہماری آنکھوں کو وہ گندے میسیجوں کی زیارتوں سے محروم رکھا. گلال علی نے اگر دکھا دیتی تو ہم بھی دیکھ لیتے کہ وہ کون تھا. میرا خیال ہے کہ وہ عابد شیر علی کا ہوگا نمبر، جو اس میں عمران خان لکھا ہوا ہوگا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن ذاتی خیال ہے، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو فون پر آئے تھے نا، سیل فون پر گندے میسج آئے تھے. میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے تو باقاعدہ پہلے فون دینے کی پیشکش کی. یہ تو فون پہ آئے ہیں، اس نے کہا میں فون دوں گا، اس فون پہ کروں گا میسج، ہاں اپنے والے پہ کروں گا، میں تمہارے فون پہ نہیں کروں گا، میں آئی فون دوں گا تم کو. اور وہ میں کس کو دوں گا، اور وہ میں دوں گا، اور میں مقامی سطح پر تو یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو ایک بہت بڑا آدمی ہوں، یہ مقامی سطح ہے. میں دیکھو نا، مطلب یہ کہ عائشہ گلال علی اور یہ میں ان کو میسیجز وغیرہ اور یہ لاہور اور بہت نہیں، انٹرنیشنل میں عالمی سطح پر کام کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں عالمی سطح پر کچھ میسیجز کروں گا. اس طرف میں آپ کو لانے سے پہلے میں آپ کو عائشہ گلال علی کو جو 4 برس تک پتہ نہیں چلا، اس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. آئیے آپ کو میں وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں، چلہ کہانی. اور اس چلہ کہانی میں نے کیا لکھا تھا
ذرا پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اسکرین پر۔ چلہ کہانی جو آج کی تھی کہ وہ 4 برس سے کرب میں تھی، اس کی آنکھوں میں بسے بلیک بیری کے گندے پیغامات گھائل کیے دے رہے تھے، اور پھر ایک رات خواب میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ میر آئے اور کہنے لگے جا اپنی زندگی جی لے سمرن، نہیں مطلب گلا لے، اور مگر صرف جیو پر۔ تو یہ میں نے لکھا تھا، شاید سمجھ میں آ گیا ہو کہ جا اپنی زندگی جی لے گلا لے، جا جا ٹرین دیکھ بھاگ رہی ہے، جا ہاتھ پکڑ لے جا کر، دیکھ میر کہیں گزر نہ جائے، میر کہیں نکل نہ جائے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اپنی زندگی جی لے گلا لے مگر صرف جیو پر۔ تو ایک وقفے کے بعد میں آپ کو آ کر ایک بہت ہی شاندار قسم کا، یعنی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ایسی گفتگو سنواتا ہوں میں آپ کو، آپ نے سنی نہیں ہوگی اور سنی ہوگی تو بھول گئے ہوں گے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بات بہت پرانی ہے لیکن یہ اتنی پرانی بات بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے اگر امتیاز عالم سے کوئی پوچھے کہ کوئی پرانی چیز کون سی اچھی ہوتی ہے تو جو بیوڑا وہ بتائے گا وہ والی بات، وہ ویسی بات ہے۔ بیوڑے سے اگر آپ پوچھیں گے تو بیوڑے کو پرانی چیز اچھی لگے گی۔ ایسی ایک پرانی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن ذرا نئے گلاس میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک شخص تھا، بڑا رنگیلا تھا، بڑا رنگین مزاج تھا، اور اس نے امریکہ کی ایک خاتون صحافی سے جو اس وقت نیو یارک ٹائمز میں میٹرو رپورٹر ہے اور پہلے شکاگو ٹریبیون میں ہوتی تھی، کم بارکر، ان سے کیا کہا تھا۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو کنورزیشن سنواتے ہیں، سب ٹائٹلنگ ہوئی بھی ہے، اردو میں آپ پڑھ لیں گے، بات انگریزی میں ہو رہی ہے لیکن کیا کمال باتیں ہیں۔ عائشہ گلالئی آپ بھول جائیں گی میسیجز کو جب آپ یہ دیکھیں گی کہ باتیں ایسے کی جاتی ہیں، کیونکہ کم بارکر نے اس کے بعد کہہ دیا تھا ایسے نہیں چلے گا۔